السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی جس سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ اس میں 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورتوں، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناہا اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا اور نازل کی ہم نے، فیہا اس میں، آیات بینات واضح، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اگر ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں، یہ سورت 5 یا 6 ہجری میں غزوہ بنی المطلق کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس میں معاشرتی زندگی خصوصاً پردہ سے متعلق احکام نازل ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور سبق آموز حصہ وہ ہے جو قصہ افق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت اور اس سے ان کی براہ راست سے تعلق رکھتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ پردہ کے متعلق خصوصی احکام ہیں، اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت میں چونکہ پردہ کے متعلق خصوصی احکام ہیں، اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو، اور حارث بن مصرب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے ہم کو لکھا کہ تم سورۃ احزاب، سورۃ النساء اور سورۃ نور کی تعلیم حاصل کرو۔ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو سورۃ مائدہ اور عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ ان سورتوں کو تعلیم پر زور دینے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں معاشرتی احکام تفصیل سے مذکور ہیں۔ اگر ہم اگلی آیت کی طرف جائیں، الزانیات زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدوا پس کوڑے مارو، کل واحد منہما ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مائدۃ جلدۃ 100 کوڑے، ولا اور نہ، تأخذکم پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ کوئی ترس، فی دین کے معاملے میں، اللہ کے، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، ولیشہد اور ضرور حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا پر،
طائفتن ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے، زناکار مردوں عورتوں مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف جائیں تو اسلام جب شروع ہوا تھا تو زنا کی کوئی باقاعدہ حد مقرر نہ تھی، بلکہ زانی اور زانیہ کو قید رکھنے یا ان کی پٹائی کرنے کا حکم تھا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے بارے میں کوئی دوسرا راستہ نکال دے، یعنی شرعی حد مقرر کر دے۔ اس آیات میں اسی شرعی حد کا اعلان کیا گیا۔ حدیث میں کوڑوں کی سزا کے علاوہ زانی کو 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا بھی ثابت ہے، یعنی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اکثر علماء اس کے قائل ہیں، اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہو تو ان کو سزا رحمی یعنی سنگارسی سے مار دینا چاہیے۔ سنگارسی کا مطلب کوڑوں سے۔ یہ حکم صحیح اور متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فی الخلفائے کے دور میں سنگارسی ہوتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع میں خطبے دیتے ہوئے بڑے شد و مدر کے ساتھ اس کا اعلان کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رحم کی آیت قرآن میں ہے مگر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہوگی۔ رجم کی آیات قرآن میں بھی تھی مگر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہوگی اور حکم برابر باقی رہا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کے درمیان بھی یہ مسئلہ رہا اور کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک زمانہ میں صرف خارجین نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ رجم قرآن میں نہیں ہے، لیکن جب رجم کی سزا سنت سے ثابت ہے تو اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے۔ بعض ائمہ نے شادی شدہ زانی کو ایک ساتھ 2 سزائیں کوڑے اور رجم کا بھی فتویٰ دیا، اور رجم کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بدکاروں پر رحم کرنا سارے اسلامی معاشرے کے ساتھ بے رحمی ہے، اور حدود الہی میں نرمی سے پہلے امتوں پر تباہی آتی تھی۔ قانون کا احترام اور نفاذ باقی نہ رہے تو قوم اندرونی جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حد کا قائم کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اگر ایک عورت یا ایک مرد زنا کرے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین رکھتے ہو، پچھلے دن پر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلانے میں ان دونوں پر رحم نہ کرو، اور جس وقت ان کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔